بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے موٹیویشن۔ اس کے لیے اردو میں لفظ تحریک استعمال کیا جاتا ہے۔ تحریک کے معنی ہے حرکت پر آمادہ کرنا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسا کام جو فرد کو حرکت پر آمادہ یا تیار کرے یا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس میں جذبہ پیدا کرے، اسے تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن انوالوز گولز اینڈ ریکوائر ایکٹیویٹی، یعنی اس کے لیے کوئی خاص مقصد طے کیا جاتا ہے اور کام یا جذبہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس مقصد تک پہنچا جا سکتا ہو۔ موٹیویشن کا لفظ جو ہے وہ موٹیو سے نکلا ہے، جس کے معنی مقصد یا ریزن کے ہیں، یعنی ریزن فار ڈوئنگ سم تھنگ۔ اور جہاں تک اس کی اوریجن کا تعلق ہے تو یہ لفظ لیٹن ورڈ موٹیوس سے ماخوذ ہے۔ موٹیوس کے معنی بھی ٹو موو یا موونگ کے ہیں۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ موٹیوز ایز اے تھنگ دیٹ مووز یو ٹو ایکٹ، یعنی آپ کو حرکت پر آمادہ یا تیار کرنے والی چیز موٹیو یا کہلاتی ہے، اور اسے محرک کہا جاتا ہے، اور یہ کسی خاص مقصد یا کام کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے، تو اس پورے عمل کو ہم تحریک یا موٹیویشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تعریف پہ نظر ڈالیں تو موٹیویشن از دا ایکسپیرئنس آف ڈیزائر or aversion. As such, motivation has both an objective aspect and an internal or subjective aspect. اچھا، اب اس تعریف میں دو باتیں وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو فرد کو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے یا پھر کسی چیز سے اختلاف یا نفرت پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اس سے بچ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موٹیویشن کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہ مقصد، ٹارگٹ یا گول جسے آپ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا وہ فرد جو کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹو اور آبجیکٹو دو اینگل اس کے انہوں نے یہاں بتائے ہیں۔ اچھا، اب آغاز میں ہم نے کہا کہ دو حوالوں سے کام کرتا ہے کہ موٹیویشن کی تحریک۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تجربہ ہے جو کہ آپ کو کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ بھی کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی کام کے لیے نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ تو مثال کے ذریعے اس بات کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ایک طالب علم کے لیے انعام حاصل کرنا یا امتحان میں کامیابی حاصل کرنا، اچھے نمبر حاصل کرنا، معاشرے میں باعزت یا اعلیٰ مقام حاصل کرنا، یا پھر ایک معاشرے کا ایک کامیاب فرد بننا، ٹھیک ہے، یہ وہ خواہشات یا وہ ڈیزائرز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے اسے تحریک کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بالکل ساتھ ہی بچے کا سزا سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ایورژن والی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ تحریک آپ کو میں جذبہ بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی کیفیات جن سے کو فرد پسند نہیں کرتا، جن سے وہ بچنا چاہتا ہے اور ان سے دور ہٹنا چاہتا ہے، ان کے لیے بھی جو کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ موٹیویشن ہی کے زمرے میں تسلیم کی جائے گی۔ اس ساری صورتحال کی وضاحت موٹیویشن کی ایک دوسری تعریف سے بھی ہوتی ہے کہ موٹیویشن از اے بایولوجیکل، سوشل اور سائیکولوجیکل اسٹیٹ دیٹ ڈرائیوز اے پرسن ٹوورڈ اے اسپیسیفک ایکشن، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت یا حالت ہے جو کہ فرد کو ایک مخصوص ٹارگٹ، مقصد، ایم یا کسی کام کی طرف لے کر جاتی ہے یا اسے آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ موٹیویشن کے لیے پلانڈ مینیجریل پروسیس کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس آف سیٹنگ گولز، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ مقاصد طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹارگٹ یا ایمز بناتے ہیں، اور پھر فرد اپنی ایبیلٹیز یا اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور نارملی یہ مقاصد ان نیڈز یا ان چیزوں پر بیسڈ ہوتے ہیں جو کہ فرد کی زندگی میں پورے نہیں ہو چکے ہوتے، اور فرد اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ ان ضروریات کو پورا کیا جا سکے یا ان خواہشات کی تکمیل کی جا سکے۔ چنانچہ اس کے لیے جو بھی وہ کوشش کرتا ہے یا جو بھی وہ کام کرتا ہے یا محنت کرتا ہے، ایفرٹ لگاتا ہے، ہم اسے موٹیویشن کا نام دیتے ہیں۔ کی ایلیمنٹس آف موٹیویشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موٹیویشن کے کی ایلیمنٹس نارملی 3 تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے پرسسٹنس، ڈائریکشن اینڈ انٹینسٹی، یعنی یہ 3 چیزیں موٹیویشن یا تحریک کے عمل کے لیے ضروری تصور کی جاتی ہیں۔ پہلی چیز ہے پرسسٹنس۔ پرسسٹنس کے معنی ہے مستقل مزاجی، یعنی اگر آپ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مستقل بنیادوں پر کی جانے والی کوشش جو ہے وہ کارگر یا کارآمد ہو سکتی ہے۔
ایسا کوئی بھی کام جو کہ کبھی کیا جائے اور پھر کبھی چھوڑ دیا جائے، اس پہ آپ اپنے مقصد کے حصول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے جی ڈائریکشن۔ ڈائریکشن کے معنی ہے واضح سمت ہونا، یعنی آپ کے پاس کوئی لاہ عمل ہو یا کوئی ٹارگٹ ہو، ٹھیک ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں تو تب تو کام بن سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ایک فرد جسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہاں جانا ہے، تو وہ کہاں کی ٹکٹ خریدے اور کب پہنچے اور کون سا وسیلہ یا ذریعہ اختیار کرے۔ تو یہ صورتحال بالکل ایسی ہے کہ آپ کے سامنے ڈائریکشن کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وسیلہ کون سا ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس انٹینسٹی کا ہے۔ انٹینسٹی کے لفظی معنی تو شدت کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم اس سینس میں لے سکتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ یا ڈیڈیکیشن، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے محنت، کوشش، جذبہ، لگن یا جنون کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اور پھر اس کا مؤثر، مثبت یا ایک کارآمد نتیجہ حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ اب تحریک کا یہ عمل طالب علم کے لیے یا کسی بھی فرد کے لیے کس طرح سے کارآمد یا کارگر ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی موٹیویشن ہیز سیورل افیکٹس آن اسٹوڈنٹس لرننگ اینڈ بیہیویئر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک کا یہ عمل فرد کے سیکھنے کے عمل پہ اور اس کے بیہیویئر یعنی اس کے کردار کے اوپر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ مثبت اور منفی خیر دونوں اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی تجربہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی، لیکن یہ دونوں چیزیں موٹیویشن کے زمرے میں آتی ہیں کہ موٹیویشن فرد کے سیکھ کے عمل کو آسان بناتی ہے اور آپ کے کردار اور رویے میں تبدیلیاں پیدا کرنے میں بھی کارآمد و کارگر ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی کہ موٹیویشن ڈائریکٹس بیہیویئر ٹورڈز پرٹیکولر گولز، یعنی تحریک آپ کو کسی خاص مقصد یا کسی خاص کام کی طرف آمادہ اور تیار کرتی ہے اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ آپ اس کی طرف کوشش کریں اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے جی موٹیویشن ول انکریز اسٹوڈنٹس ٹائم آن ٹاسک اینڈ از آلسو این امپورٹنٹ فیکٹر افیکٹنگ دیئر لرننگ اینڈ اچیومنٹ۔ یہاں ٹائم آن ٹاسک سے مراد در حقیقت اماؤنٹ آف ٹائم بھی اسٹوڈنٹس اسپینڈ آن لرننگ اینڈ اسکول ایکٹیویٹیز، یعنی وہ وقت جو کہ بچے سیکھنے کے عمل پہ استعمال کرتے ہیں انہیں ہم ٹائم آن ٹاسک کا نام دیتے ہیں۔ تو گویا موٹیویشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بچوں میں سیکھنے کے لیے ٹائم کو استعمال کرنے یا وقت کو کارآمد بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بچہ کوئی نہ کچھ اچیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اچیومنٹ پروسیس اس کا بہتر ہوتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جی موٹیویشن انہینسز کوگنیٹو پروسیسنگ۔ یہاں کوگنیٹو کا لفظ جو ہے وہ سوچ، خیال اور فکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ جی the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thoughts, experience and the senses. Cognitive process use existing knowledge and generate new knowledge. ٹھیک ہے، یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو کوگنیٹو پروسیس ہے اس کا تعلق آپ کی سوچ اور فکر کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد موجود نالج کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ پہلے سے موجود ہے اور اس کی بنیاد پر کچھ نیا یا کچھ بہتر اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوگنیٹو پروسیس کہلائے گا۔ اور تحریک کے اس عمل کے نتیجے میں فرد کا کوگنیٹو پروسیس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی فیکٹرز آف موٹیویشن، یعنی وہ کون سے عوامل یا چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں تحریک کے عمل کو متاثر کرتی ہیں۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ نارملی 4 طرح کی چیزیں ہیں جو کہ متاثر کرتی ہیں افراد کو یا موٹیویشن پروسیس کو۔ لیڈرشپ سٹائل وہ پہلی چیز ہے جو کہ کسی بھی تنظیم میں یا افراد کے گروہ میں افراد میں تحریک پیدا کرنے میں مؤثر یا مثبت یا منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ یعنی آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کا لیڈرز کا سٹائل کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوآپریٹیو ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ یا تیار ہوتے ہیں، ایک گروپ ورک یا ایکٹیویٹی کو پسند کیا جاتا ہے، آپ کی طرف سے کوئی بھی نیا کام یا آئیڈیا جو ہے وہ ایڈمائر کیا جاتا ہے، یا پھر لیڈرز جو ہے وہ اپنے طور پر ہی کام کرانے کو پسند کرتے ہیں اور وہ اپنی سوچ یا فکر میں کسی قسم کی تبدیلی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ سٹائل ہے جو کہ بعض اوقات لوگوں کو موٹیویٹ کرتا بھی ہے اور بعض اوقات یہ ڈی موٹیویٹ بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی دی ریوارڈ سسٹم۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اچھے کام کے نتیجے میں تعریف یا حوصلہ افزائی چاہتا ہے، چنانچہ ایک ریوارڈ کا منظم
یا ایک طے شدہ نظام جو ہے وہ بھی موٹیویشن پیدا کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے. یعنی اگر فرد اچھا کام کرتا ہے اور اس کی تعریف نہ کی جائے تو اگلی دفعہ آپ اس سے مزید اچھے کام کی توقع نہیں کر سکتے ہیں. گویا اچھے کام پر تعریف، انعام یا حوصلہ افزائی اور برے کام پر نظر انداز کیا جانا جو ہے وہ موٹیویشن کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اچھا، تیسری چیز جو کہ اس حوالے سے ہے وہ ہے آرگنائزیشنل کلائمیٹ، کہ آپ جس آرگنائزیشن یا جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں کلائمیٹ یا حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے، وہی کہ کیا ماحول سازگار اور مناسب ہے اور لوگوں کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو ویلیو کیا جاتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی سوچ کو، ان کی طرف سے آئیڈیاز کو ورتھ دی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا ماحول ہے، ایک ایسا کلائمیٹ ہے جو کہ فرد کو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس حوالے سے چوتھا پوائنٹ جو کہ اہم ہے وہ ہے دا اسٹرکچر آف دا ورک، یعنی کام کی نوعیت کیا ہے. مختلف طرح کے کاموں کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. سب کام ایک طرح کے نہیں ہوتے. گھر کے اندر کیے جانے والے کام اور طرح کے ہیں، گھر سے باہر کیے جانے والے کاموں کی نوعیت مختلف ہے. آفس ورک اور طرح کا ہے، اگر آپ گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں تو وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹرکچر آف دا ورک پہ بھی غور کرنا ضروری ہے کہ کام کی نوعیت کیا ہے. پھر کام کی نوعیت کے اعتبار سے اگر فرد کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے موزوں کام ذمہ لگایا جائے تو یہ اس کے لیے بھی اور معاشرے دونوں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے. تو موزوں فرد اور موزوں کام، یہ دونوں چیزیں اگر میچ ہو جاتی ہیں تو پھر موٹیویشن پیدا کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. جبکہ اس کی برعکس صورتحال میں نتائج بھی یقیناً برعکس ہی ہوں گے کہ اگر ایک فرد جو ہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین اسے سائنس کی طرف ڈال دیتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ وہ مارے بندھے وہ کام تو کر لے گا لیکن شاید وہ اس میں وہ کامیابی یا عروج حاصل نہ کر سکے جو کہ وہ اپنے شوق کے کام میں کر سکتا ہے. تو اسٹرکچر آف دا ورک سے مراد کام کی نوعیت کے اعتبار سے فرد کی صلاحیتوں کے مطابق کام جو ہے اس کے ذمہ لگانا ہے. تحریک کا تعلق زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ہم ایجوکیشن یا تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ موٹیویشن، یہ تحریک کا عمل جو ہے وہ فرد میں پیدا کرنے میں کون کون سے فیکٹرز کارآمد ہوتے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ فرد جو ہے وہ 2 اداروں میں اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے. ایک ادارہ گھر ہے اور دوسرا اسکول. اسکول میں اساتذہ اس کے مددگار ہوتے ہیں جبکہ گھر میں یہ کام والدین انجام دیتے ہیں. تو ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ جی موٹیویشن یا تحریک پیدا کرنے میں والدین کیا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ بچہ اپنا ابتدائی وقت اور پورے دن کا میں سے بھی جو دورانیہ زیادہ گزارتا ہے وہ گھر میں گزارتا ہے. تو لازمی سی بات ہے کہ اس کی شخصیت کی بنیادیں والدین کے تعاون اور ان کی مدد کی بدولت ہی مضبوط ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ چیک کریں کہ جی والدین کس طرح سے بچوں کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ جی جب بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے بچوں کے لیے اسکول جانے کا یہ وقت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے بچے جن کو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، یا ویسے عام نارمل بچے بھی نئے ماحول میں مطابقت میں دشواری محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بچے جو بہت ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں انہیں بھی ماحول میں مطابقت کے حوالے سے دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. تو والدین یہاں بچوں کے لیے ایک ہیلپ فل ماحول پیدا کر سکتے ہیں، ایک ایسا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں جس کی بدولت بچے جو ہیں وہ اس نئے ماحول میں اپنے آپ کو آسانی سے ایڈجسٹ کر سکیں یا اس چینج کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہوں. دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے ہے کہ جی پرووائڈ اے وارم ایکسیپٹنگ ہوم انوائرمنٹ، یعنی والدین کی طرف سے بچوں کے لیے ایک بھرپور ماحول گھر میں فراہم کرنا بھی ضروری ہے. ایک ایسا ماحول جس میں بچے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں اور وہ خوش ہوں، مطمئن ہوں اور جو کچھ وہ سوچتے ہیں اس کو آسانی سے بغیر کسی جھجک کے بیان کر سکتے ہوں اور انہیں یہ خوف نہ ہوگا کہ صحیح یا غلط کے بارے میں جو ہے وہ ان کو جانچا جائے گا. تو یہ ایک ایسا وارم یا ایکسیپٹنگ ہوم انوائرمنٹ جو ہے وہ بچوں کو میں تحریک پیدا کرتا ہے یا انہیں آگے بڑھنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی گیو کلیئر ڈائریکشن اینڈ فیڈ بیک،
بچوں کو واضح ہدایات دی جائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے انہیں، اور اس حوالے سے وقتاً فوقتاً ان کے اچھے کاموں کے نتیجے میں انہیں جزا یا انعام بھی دیا جائے، اور اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو اسے اگنور کرنا یا ان کو اس غلطی سے آگاہ کرنا جو ہے وہ فیڈ بیک کے زمرے میں آ جائے گا، تاکہ بچوں کو وقتاً فوقتاً یہ پتہ چلتا رہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ گویا اس دنیا کے بارے میں اچھائی اور برائی کا جو تصور بچے کے ذہن میں پیدا کیا جانا ہے وہ والدین ہی کی ذمہ داری ہے، اور بچے کو والدین اس حوالے سے مناسب ہدایات بھی دے سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً انہیں چیک بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کام انہیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی، کریٹ اے ماڈل فار سکسیس۔ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل تشکیل دینا بھی ضروری ہے۔ ابتدائی سالوں میں بچوں کے لیے عموماً رول ماڈلز ان کے والدین ہی ہوتے ہیں، پھر کچھ ٹائم جب گزرتا ہے تو اس میں اساتذہ کرام بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو والدین کو بچوں کے سامنے ایک سکسیس کا ایک ماڈل پیش کرنا ضروری ہے، تاکہ بچے اسے آئیڈیلائز کر سکیں، اسے فالو کر سکیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اسٹرگل کر سکیں۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے کیا چیز ان کے سامنے ایز اے ماڈل پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بھی کریکٹر ہو سکتا ہے، کوئی تاریخی کردار، ان کے ارد گرد موجود کوئی ایسا جیتا جاگتا فرد جس نے اپنی زندگی میں بہت ساری کوشش کی ہو، محنت کی ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں کامیابی کو اس نے انجوائے کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو ایک رول ماڈل بھی دیا جا سکتا ہے، یہ ایک پازیٹیو فیکٹر ہو سکتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے۔ فی زمانہ تو اگر دیکھیں جیسے بچے کرکٹرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یا ایکٹرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو وہ ایک رول، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اچھا رول ماڈل ان کے سامنے طے کریں، تاکہ بچے اسے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے باقی معاملات جو ہیں اسے کے بارے میں کوئی مثبت فیصلہ کر سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے بلڈ آن دا اسٹوڈنٹ اسٹرینتھس۔ بچوں کی قابلیت اور صلاحیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے مقاصد یا ٹارگٹس کا انتخاب کیا جائے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جی ایسے مقاصد طے کرنا جو کہ بچے کی صلاحیتوں سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایک ظلم یا زیادتی والی بات ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ آرٹس کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اور والدین اس چیز میں باسط ہیں کہ بچہ ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنے، تو گویا اور بچہ صلاحیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، وہ ایک میڈیوکر طالب علم ہے، وہ درمیانے درجے کا اسٹوڈنٹ ہے لیکن وہ آرٹ کی فیلڈ میں بہت اچھا ہے، تو والدین کو اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی قابلیت یا صلاحیت کیا ہے، اور صلاحیتوں کے مطابق اگر ہم انہیں کرنے کے لیے کام دیں گے تو وہ ان کے لیے زیادہ کارآمد ہوں گے، اور اس طرح سے وہ اپنے لیے اور معاشرے دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، ریلیٹ اسکول ورک ٹو دا اسٹوڈنٹس انٹرسٹ، یعنی اسکول کا جو کام ہے اسے بہت حد تک یہ کوشش کی جائے کہ بچوں کے دلچسپیوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کلاس میں موجود استاد کے پاس سارے بچوں کو ایک ہی طریقہ کار سے ڈیل کیا جا سکتا ہو، لیکن استاد بچوں کی دلچسپیوں کی نوعیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے طریقہ کار میں کچھ تبدیلی کر سکتا ہے، اور یہاں پہ والدین بھی اس کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں کہ بچوں کی دلچسپیوں یا پسند ناپسند کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچوں کے اسکول کے کام کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو، اور وہ اس کام کو اپنے لیے بوجھ، برڈن یا جو ہے وہ مشکل تصور نہ کرے۔ نیکسٹ ہے جی، بلڈ اے فیملی اسٹرکچر دیٹ فاسٹرز کنسسٹنٹ ورک ٹورڈز دا گول، یعنی ایک ایسا فیملی اسٹرکچر یا ایک ایسا ماحول، ایک ایسا سیٹ اپ بنانا چاہیے جو کہ جس میں فیملی یا خاندان کے افراد بچے میں جوش، جذبہ، ہمت یا لگن پیدا کرنے میں کارآمد ہو، یا لگن پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں، تاکہ بچہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ٹو ہیو سم کنٹرول اوور ہاؤ اینڈ وین ہی لرنس، یعنی بچے کو اس قابل بنانا کہ وہ یہ طے کر سکے وہ کب اور کیسے جو ہے وہ کچھ بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اپنے گولز کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، ایمفسائز دا چائلڈس پروگریس رادر دین ہز اور ہر پرفارمنس in the comparison to the other students in the class or family، یعنی والدین کی طرف سے بچوں کو گھر، اسکول یا فیملی میں کمپیئر کرنے کی بجائے اس بات پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ ان کا بچہ کیا کر سکتا ہے اور اس میں کون سی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ چیز بچوں کو آگے بڑھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہوگی، جبکہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ کمپیریزن کی صورت میں ہو سکتا ہے یہ چیز بچے کو جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا کر دے۔ پھر ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی، ریممبر ٹو ری انفورس دا بیہیویئر یو وانٹ،
یعنی والدین کو ایک کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ بچوں کے رویے میں ان چیزوں کو جنہیں آپ پسندیدہ تصور کرتے ہیں یا وہ تبدیلیاں جنہیں آپ مثبت سمجھتے ہیں انہیں ری انفورس کریں. ری انفورس کا مطلب ہے کہ ان ایسے کاموں کے نتیجے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کریں, انہیں انعام دیں, ٹھیک ہے, کچھ اچھے الفاظ یا کلمات کا استعمال کریں جس سے بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا. گویا آپ کا رویہ جو ہے, والدین کا رویہ جو ہے وہ بچے کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے تبدیل ہونا چاہیے. اگر وہ اچھا کرتا ہے اور آپ اس کی تعریف نہیں کرتے تو پھر اسے اچھائی اور برائی میں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا اچھا کر رہا ہے اور کیا برا, کیونکہ آپ کے رویے میں تبدیلی نہیں ہے. تو اچھا کرنے کی صورت میں والدین کو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کی تعریف کرنی چاہیے, انہیں اچھے یعنی انعام سے نوازنا چاہیے تاکہ بچے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کام اچھا ہے جسے والدین پسند کرتے ہیں. اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے, چنانچہ وہ ان تمام تر چیزوں کو بار بار دہراتا ہے جو دوسروں کی نظر میں اچھی تصور کی جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ فرد میں تحریک پیدا کرنے والے ان عوامل کا استعمال بہت ہی عقل مندی سے کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ بعض اوقات یہ چیزیں بچوں میں تحریک تو پیدا کرتی ہیں لیکن ساتھ میں خوف کی کیفیت بھی پیدا کرتی ہیں, اور انسانی ذہن خوف کی کیفیت میں آگے بڑھنے, سیکھنے یا کام کرنے کے بارے میں کوئی بہت مؤثر کارکردگی نہیں دکھاتا ہے. مثال کے طور پر اگر والدین یہ کہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں دوست کے گھر نہیں جانے دیا جائے گا, یا تم اپنی پسندیدہ کارٹون نہیں دیکھ سکتے ہو. آپ نے اپنی طرف سے بچوں میں تحریک پیدا کرنے کی کوشش تو کی, لیکن یہ تحریک یا یہ ری انفورسمنٹ جو ہے یہ نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے. اس میں بچے میں خوف پیدا ہوگا, اور سبھی جانتے ہیں کہ بچے میں اندرونی تحریک جو ہے وہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. بچے کو موٹیویٹ کریں, ٹھیک ہے, لیکن کوشش کریں کہ یہ انداز یا طریقہ کار ایسا ہو جو کہ مثبت ہو اور بچہ خوشی خوشی اور اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو سکے. بچوں کی دلچسپیوں اور پسند ناپسند کو پیش نظر رکھیے, کیونکہ جو کام بچے اپنے دل کی خوشی, اطمینان اور آسودگی کے ماحول میں خود سے جذبے کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے آپ کو بیرونی طور پر کسی ریوارڈ سسٹم کو وہ تشکیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ چیز بچوں کے لیے موٹیویشن یا تحریک کا باعث ثابت ہو سکتی ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک بیسکلی تحریک یا موٹیویشن کی تعریف اور ان فیکٹرز کے حوالے سے تھا جو کہ اس پر مؤثر یا مثبت یا منفی طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. یہ کہ سیکھنے کے اس عمل میں والدین کا کردار کیا ہے, اور والدین کہاں اور کس کس طرح سے طالب علموں کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں یا ان کی موجودگی بچوں کے اندر تحریک پیدا کرنے میں مؤثر ہو سکتی ہے.